تو وائی ناٹ جب ایک لڑکی پیوبرٹی پہ آتی وہ سیلیبریٹ کیوں نہ کرے؟ آپ کو بتایا کہ رادھیکا آپٹے جو میری فلم کی ہیروئن ہے وہ بتا رہی تھی مجھے اس کے ماں باپ ڈاکٹرز ہیں. کہتے اکشے جب میں 12-13 سال کی تھی جب میرے پیریڈ شروع ہوئے پہلی بار تو میں گھبرا گئی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اینڈ سڈنلی آئی ریئلائز مائی مدر اینڈ فادر ہیو تھرون اے پارٹی اینڈ ناٹ اونلی دیٹ پیپل آر کمنگ دیئر اینڈ گیونگ گفٹس. مائک نمبر 1 میں جو بھائی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنا نام اور پروفیشن پیشہ بتا کر اپنا سوال شروع کریں. میرا نام شنکر بھائی ہے, میں سورت سے آیا ہوں اور سورت میں آپ کے ایک ایگزیبیشن میں دیکھا ہوں اطہر خان وہاں آئے تھے, ان سے میں بات چیت کیا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اسلام پاک ناپاک میں بہت مانتا ہے. ابھی جب بیگم آتا ہے ایم سی پیریڈ میں رہتی ہے تو ان کو نماز ادا کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا یہاں تک کہ وہ پیریڈ میں ہے. اور پھر جب انسان ماتا کے اندر میں اس کا جنم ہوتا ہے تو وہی ایم سی پیریڈ میں جو ایم سی پیریڈ کا جو مٹیریل ہے اس سے ہی انسان کی جسم بنتا ہے. تو پھر کیا ہمارا پورا شریر پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اس کے بارے میں سمجھانے کا پریاس کیجیے. بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے. بھائی صاحب سورت سے ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ اسلام پاک اور ناپاک میں بہت مانتا ہے, اور جب خواتین حیض میں ہوتی ہے ڈیورنگ دی مینسٹرل سائیکل اس وقت انہیں اجازت نہیں کہ وہ نماز پڑھے, اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت عورت ناپاک ہے, اور اسی ناپاک کے ذریعے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی نماز نہیں پڑھنے کا حکم ہے. اور اس کا مطلب یہ کیا ہر انسان ناپاک پیدا ہوا؟ یہ فلسفہ انسان ناپاک پیدا ہوا یہ عیسائی کا فلسفہ ہے, مسلمان کا نہیں. یہ جو آپ نے ایگزامپل دیا, مثال دی, اس سے غلط فہمی ہو سکتی ہے, لیکن میں آپ کی غلط فہمی کو دور کروں گا انشاءاللہ. کیونکہ میڈیکل ڈاکٹر ہوں, میں جانتا ہوں کہ عورت جب حیض کے وقت ہوتی ہے ڈیورنگ دی مینسٹرل سائیکلز دیر آر ویریس سائیکولوجیکل چینجز, جو دماغ کی تو چینجز ہوتے سائیکولوجیکل, مینی فیزیولوجیکل چینجز ٹیک پلیس. تو اس چینجز کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو چھوٹ دی ہے کہ ایسی حالت میں آپ نماز پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں. چھوٹ ہے, چھوٹ مطلب کنسیشن. تو جب کسی آدمی کو یا عورت کو کنسیشن دی جاتی اس کا مطلب نہیں کہ یہ اسے ذلیل کر رہا ہے, سمجھے آپ نا. تو چھوٹ دی جاتی کہ آپ اس وقت جب حیض کی حالت میں آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھے آپ نا. تو اسی طریقے سے یہ کہنا کہ انسان ناپاک پیدا ہو بالکل غلط ہے, کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے, ہم جب پیدا ہوئے, جو قرآن کی آیت ہے, ہم پیدا ہوئے منی سے, سیمن, اوم ایز ویل ایز سپرم مل کے زائگوٹ ہو جاتا ہے. اس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں, اردو میں کیا کہتے ہیں, ذرا میڈیکل اسٹڈیز کیا, میں انگریزی میں کیا ہوں. تو مین سپرم اینڈ اوور میٹ اٹس کالڈ ایز زائگوٹ. آپ سمجھے نا. تو اس کا مطلب ہمیں جب منی نکلتی ہے ہمیں نہانا فرض ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی ناپاک ہے. ہم جب ہم بستری کرتے ہیں جو ذہنی حالت ہوتی ہے وغیرہ, اس کے وجہ سے نہانا ضروری ہے نماز پڑھنے کے پہلے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی ناپاک ہے. قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ منی ناپاک ہے, لیکن اکثر لوگ غیر مسلمان میں مسلمان بھی سمجھتے کہ منی ناپاک ہے. منی ناپاک نہیں ہے. ایک حدیث اللہ کے رسول کی کہ ایک شخص ہم بستری کرنے کے بعد وہ منی کپڑے پہ گر جاتی ہے, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس منی کو کھرچو, مطلب وہ جب ڈرائی ہو جاتا ہے اسے نکال دو, بس کافی ہے. تو یہ کہنا کہ منی ناپاک ہے یہ ہماری غلط فہمی ہے. منی ناپاک ہے ہی نہیں, کیونکہ منی سے ہم پیدا ہوتے. تو اسی طریقے سے یہ سوچنا کہ انسان ناپاک پیدا ہوا بالکل غلط ہے, یہ عیسائی کی سوچ ہے. مین از بورن ان سن, ہیومن بینگ. تو الحمدللہ جو قرآن کی آیت ہے من منی یمنا, ایک سپرم سے پیدا ہوئے, اور کئی جگہ لگا کہ ہم مکسڈ فلوئڈ سے, سورہ انسان
सूरा नंबर 76 वर्स नंबर 2 में कि हमने इंसान को बनाया है अमशाज से, मतलब मिक्स्ड फ्लूइड से। तो इसका मतलब जो औरत में ओवम होता है, जो मर्द में मनी स्पर्म होता है, उससे इंसान पैदा हुआ, और कहीं भी नहीं लिखा है कि नापाक है। होप द आंसर द क्वेश्चन। बहन ने सवाल पूछा है सूरह बकरा की सूरा नंबर 2 आयत नंबर 223, जिसमें बहन ने पूछा कि ये वुमेन आर योर टिल्थ, ट्रीट देम लाइक योर टिल्थ। ये जो कुरान मजीद में कहा गया है कि औरतें आपकी खेती है, तो वैसा उनका सही तरीके से उनसे बर्ताव करो। ये आयत के बारे में आप देखेंगे 222 पढ़ेंगे, इसका पहले आयत पढ़ना इंपॉर्टेंट है। When they ask the concerning menstrual cycles, जब वो पूछते हैज के बारे में, हैज के बारे में, तो अल्लाह ताला फरमाते कि हैज के हालत में आप उनके पास मत जाओ। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अप्रोच देम। क्यों? क्योंकि हैज के हालत में जब खून बहता है, आज की मेडिकल साइंस कहती है कि चांसेस है जब आप उनके पास जाएंगे इस हालत में तो औरतों को तकलीफ होगी। उसके अलावा बीमारी फैलने के हाई चांसेस है खून के जरिए, इसीलिए उनके पास मत जाइए। वरना औरतें आपकी खेती है, आप जब चाहे जा सकते हैं, मतलब वो आपकी है, आपके लिए। और कुरान में आप पढ़ेंगे उसके पहले सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 187 में कहा गया है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। आप उनके लिबास है, वो आपकी लिबास है। मतलब आपकी बीवियां आपके लिबास है और आप अपनी बीवियों के लिबास है। लिबास का मतलब गारमेंट्स। मेन मकसद है लिबास का कवर करना, प्रोटेक्ट करना, छुपाना, ब्यूटीफाई करना, ये काम है मियाँ बीवी का। तो ये आयत में जो कहा गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल डोंट अप्रोच देम एंड दे आर योर टिल्थ, ट्रीट देम एज यू कैन। और इसके और कई मानी हैं जो मेडिकली वी कैन प्रूव। अ लैंड जब हल चलाते हैं तो हल चलाने के लिए आपको पता है कि बैल के पीछे एक सख्त चीज होती है, लकड़ी। उस तरीके से आप देयर आर वेरियस डिफरेंट मीनिंग दैट बी केयरफुल। जो जमीन रहती है इट इज वेरी सॉफ्ट, द सॉइल इज सॉफ्ट। संभाल के आप ट्रीट कीजिए, संभाल के उनके पास अप्रोच कीजिए।